کربلا کے بعد جو حالات پیش آئے تھے ان کو سننے کے بعد کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ جب یہ حالات پیش آئے کربلا میں، جب حسین اعظم شہید ہو گئے تو ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ خیموں میں آگ لگا دیا تھا۔ خیموں میں آگ لگا کر کے تلواریں اور تمام چیزوں کو اٹھا لے گئے تھے۔ ایک مورخ بیان کرتا ہے، ایک راوی کہتے ہیں ان دنوں میں کربلا کے پگڈنڈی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو پردے میں ہے، چادر ڈالے ہوئی ہیں، ایک خیمہ جل رہا ہے، کبھی اس کے قریب جاتی ہیں کبھی لوٹ آتی ہیں، کبھی قریب جاتی ہیں کبھی لوٹ آتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ خیمے میں گھس گئی اور جلتے ہوئے خیمے سے کسی کو اپنے کندھے پر لے کر بھاگتی ہیں۔ جب میں قریب سے دیکھا تو زین العابدین بیمار تھے جو اٹھ کر کے خیمے سے آ نہیں پا رہے تھے۔ یہ سیدہ زینب تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک ظالم زحمت ان کو دے رہا تھا اور وہ منع کر رہی تھی۔ اچانک اس ظالم نے ان کو تھپڑ مارا اور ان کے کان سے بالیوں کو نوچ لیا جس سے خون بہنے لگا۔ ایک ظالم کو دیکھا اس نے سروں سے پردہ کھینچ لیا۔ اللہ اکبر پیارے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے جلائے گئے، امام حسین کے بچوں کو ستایا گیا۔ کیا یہ انسان ہندو تھے؟ کیا یہ یہودی تھے؟ کیا یہ نصارہ تھے؟ آپ کو کہنا پڑے گا نہ یہ نصارہ تھے، نہ یہ غیر مسلم تھے، نہ یہ عیسائی تھے، یہ وہ تھے جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یہ وہ تھے جو اذان دے رہے تھے، یہ وہ تھے جو قرآن مانتے تھے، یہ وہ تھے جو حدیث مانتے تھے۔ لیکن دنیا ان پر غالب آ گئی، اور جو دنیا پر غالب جن پر آ جائے پھر وہ دنیا اور جہنم کا کتا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے تو ایک مقدس چیز نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تم سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں اگر اس نے فوراً گناہ سے توبہ کر لیا تو اس کا دل صاف ہے، حق و باطل پہچانے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو وہ گناہ دل پر ایک کالا دل پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، پھر پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے حق نہیں رہ جاتا، باطل نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اے مسلمانوں توبہ کرو، سجدہ کیا کرو اور آل محمد اور محمد سے محبت کیا کرو تاکہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ کربلا کی تاریخ سامنے رکھو۔ حسین جب شہید ہوتے ہیں تو کربلا میں پوری دنیا میں خون برستا ہے۔ ایک عورت کی روایت کرتی ہے ہم نے اپنے گھروں کو باہر رکھا تھا، سویرے اٹھا تو دیکھا خون سے بھرا ہے۔ ملک شام وغیرہ کے معاملے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک شام کے پتھر کو ہٹایا جاتا تو وہاں سے تازہ خون ابل پڑتا تھا۔ امام علی مقام شہید ہوئے تو پورا آسمان سرخ ہو جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، سورج پر لالی چھا جاتی ہے، پوری دنیا اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ 6 مہینہ تک یہی حال رہتا ہے، پھر اس کے بعد لالی گھٹ جاتی ہے۔ آج افق کے وقت میں جو سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت لالی ملتی ہے، یہ کربلا کے تاریخ سے پہلے نہ تھی۔ کربلا کی آج بھی نشانی یہ بیان کر رہی ہیں۔ لہذا مسلمانوں یہ کربلا کی تاریخ ہے، صبر و رضا کی پیکر حضرت سیدہ زینب بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں وصیتیں کر رہی ہیں۔ حضرات آؤ آخری جملہ سنتے چلو۔ جب سارے یزیدی اپنے اپنے سارے ظلم و ستم کو ڈھا کر رات ہو گئی اپنے خیمے میں چلے گئے، اب یہاں پر شہیدوں کے صرف لاش ہے، کہیں جسم کی بوٹیاں ہیں، کہیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر خون و خاک میں لت پت ایک بدن پڑا ہوا ہے۔ سب حضرت سیدہ زینب اکٹھا کرتی ہیں اور کرنے کے بعد سب کو سلاتی ہیں، رولیاں لوریاں دیتی ہیں۔ کل آواز آتی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ تنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، حضرت ام رباب ہیں، حضرت شہربانو ہیں، حضرت بیمار زین العابدین ہیں، سب پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، سب کو یہاں پر مجبور و لاچار کر دیا گیا ہے۔ اس میدان کرب و بلا میں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی یہاں پر پرسان حال نہیں ہے، کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی گزرتی جا رہی ہے،
کبھی حضرت زینب کہتی ہیں اے شہربانو صبر کرو، حسین کی یہی وصیت ہے۔ کہیں سے آواز آتی ہے میرے باپ کی، اے زینب میری خبر لو، میرے پاس آؤ کچھ تسلیاں دو۔ کبھی آواز آتی ہے اے پھوپھی زینب میرے پاس آؤ میں بے چین ہو رہا ہوں، تو ان کو جا کر تسلیاں دیتی ہیں۔ کبھی حضرت سکینہ بلک اٹھتی ہے تو ان کو گود میں لے کر کے ان کو نانا جان کے حدیثیں سناتی ہیں۔ حضرت زینب کبھی ان کو تسلی دے رہی ہیں، کبھی ان کو تسلی دے رہی ہیں، کبھی ان کو تسلی دے رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت آپ کے خیمے کی طرف رات کی تاریکی میں آ رہی ہے۔ وہ عورت کون تھی سنو، تاریخ میں موجود ہے کہ یزیدی جب اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے شراب پینا شروع کیا، تب تک عمر ابن سعد کہتا ہے ہم نے حسین کو شہید کر دیا، ان کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ کھانا پانی ان کے لیے بھیجوا دو۔ کہا کون لے کر کے جائے گا؟ کہا کہ یہاں پر ہمارے پاس حور کی بیوی ہیں، وہ محب اہل بیت ہیں، ان کو دے دو۔ حور کی بیوی کو بلایا گیا، ان کو کچھ کھانے کی چیزیں اور پانی کے لیے پینے کے لیے پانی دی گئی، وہ لے کر کے آتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب ان کو دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کون ہو، کس لیے آ رہی ہو؟ نسوانی آواز جب آتی ہے تو رک جاتی ہیں۔ کہا کہ اے آقا، اے سیدہ زینب اجازت ہو تو آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ کہا کون ہو؟ کہا میں حور کی بیوی ہوں۔ کہا آؤ کیا کام ہے؟ جب وہ آتی ہیں تو حضرت سکینہ اونگ چکی تھی، یعنی وہ نیند میں ہونے لگی تھی۔ حضرت زینب پر، حضرت ام رباح پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ حضرت شہربانوں پر جو ہے غصی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت زین العابدین بھی آنکھوں میں ان کے گنودگی آ گئی تھی روتے روتے۔ حضرات یہ آئیں اور آنے کے بعد بیٹھ گئی، نکالا وہ سامان دیا، پانی کا مسکیزہ دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اے میری آقا کی شہزادی، یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ یزیدیوں نے دیا ہے، میں لا نہیں رہی تھی مگر انہوں نے کہا لے جاؤ دے آؤ۔ میرے آقا کی شہزادی میں لے کر کے چلی آئی۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، اسی پانی کو لیے ہمارا علی اصغر دنیا سے گیا ہے، اسی روٹی کو لے کے لیے ہمارے جو غلامان آقا حسین کے آئے تھے وہ شہید کر دیے گئے، اس لے کر کے جاؤ۔ تب تک وہ حور کی بیوی ہاتھ جوڑ لیتی ہے۔ کہا اے میرے سیدہ کی لاڈلی، اے فاطمہ کی شہزادی، یہ نہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھو لایا کس نے ہے، ذرا آپ ایسا کرو کہ آپ اسے قبول فرما لو تاکہ کربلا میں میری بھی مقصد پوری ہو جائے۔ جب آپ اسے لے لو گی، قبول فرما لو گی، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اطمینان ہو جائے گا، آپ مجھ سے راضی ہو گئی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر پیارے، اتنا ہونا تھا آپ نے پانی لے لیا اور کھانے کی چیزیں لی۔ حضرت سکینہ کو آپ نے بیدار کیا، کہا بیٹی اٹھو۔ کہا پھوپھی کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ پینے کی چیزیں ہیں، اسے پی لو کھا لو۔ کہا کس نے دیا ہے؟ کہا یہ عورت آئی ہے، ہماری محب ہے، محب اہل بیت ہے، یہ لے کر کے آئی ہے۔ کہا تمہیں کس نے دیا ہے؟ کہا ہمیں یزیدیوں نے دیا ہے۔ اے سکینہ قبول فرما لو۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں پھوپھی تو آپ کیوں نہیں کھاتی پیتی ہو؟ کہا بیٹی رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے اپنے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائے پیئیں، اس لیے تم سب سے چھوٹی ہو، اس لیے تمہیں کھلا رہی ہوں پلا رہی ہوں، تم پہلے کھا پی لو۔ اتنا سننا تھا۔ کہا ایسا کہاں؟ ہاں۔ حضرت سکینہ نے پانی کا مسکیزہ لے لیا اور اٹھ کر کے اس طرف دوڑ کر جاتی ہے جہاں پر لاش پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر سارے دھڑ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے لاش کے قریب بیٹھ کر سکینہ کہتی ہے بھیا علی اصغر اٹھو پانی پی لو، اے علی اصغر اٹھو، پھوپھی کہہ رہی ہے کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، تو اے بھیا تم سے چھوٹا کربلا میں کوئی نہیں ہے، پہلے تم پانی پی لو پھر ہم پانی پی لیں گے۔ حضرت زینب رونے لگی، فرماتی ہیں بیٹی ابھی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں اے حور کی بیوی سن لے، میرا چھوٹا بھائی عسکر نے جب اس پانی کو نہ پیا تو سکینہ بھی اس پانی کو نہ پیے گی، لے جا یزیدیوں کو دے دے، یزیدیوں کو مبارک ہو، ہمیں جامع کوثر مبارک ہو۔ اللہ اکبر پیارے، کربلا کی تاریخ میں یہ تاریخ بھی ہے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، حضرت سکینہ کو آپ نے لوریاں دے کر سلا دیا۔ اب جب وہ سو جاتی ہیں
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حضرت زین العابدین کو تسلیاں دے رہی تھی. سناٹا طاری ہے, کبھی کبھی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. کربلا سنسان میں کبھی کبھی جانوروں اور پرندوں کو بولنے کی آواز آتی ہے. سہم جانے والا ڈر والی آواز آتی ہے. اچانک سسکنے اور رونے کی آواز آئی. حضرت زینب نے کہا کون رو رہا ہے؟ وہ میرے باپ کے پاس گئی تو گنودگی میں تھی. حضرت شہربانوں کو دیکھا تو وہ بھی نیند کے عالم میں تھی, روتے روتے نڈھال پڑی ہیں. حضرت شہزادہ تو آپ کے پاس ہی تھے. آپ سوچتی ہیں کون ہے جو سسکیاں لے رہا ہے؟ اسی آواز کی طرف سکی زینب پڑھتی ہیں تو قریب گئیں تو دیکھا. دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک لڑکی سکینہ ہے اور سکینہ ایک لاش کے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے رو رہی ہے. اے بابا حسین مجھے لوریاں دے دو, اے ابا حسین مجھے تسلیاں دے دو, میں سو جاؤں, نیند نہیں آ رہی ہے. پھوپھی زینب کہتی ہے کہ سو جا, صبر کر, مگر بابا تیری یاد سینے سے نہیں جاتی ہے. امام حسین کی بہن نے اپنی بھتیجی کو گود میں لیا ہے اور کہا اے میری شہزادی, اس اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا کہ حسین اعظم کا جسم پاک ہے؟ کہا پھوپھی جب میں نے اپنے آقا ابا کو بلایا تو اسی لاش سے آواز آئی ہے بیٹی تیرا باپ یہاں آ جا. میں یہاں آ گئی. اللہ اکبر پیارے, یہ کربلا کی تاریخ میں بھی یہ تاریخ موجود ہے. اللہ اکبر. رات گزرتی گئی, اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. سارے لوگوں پر گنود کی تاریخ ہے. یزیدی بے خوف سو رہے ہیں, فتح و جشن منا کر کے وہ سو رہے ہیں. حضرات گرامی, حضرت زینب تنہا ہیں. لاشوں کو کے طرف آپ نے ذوالفقار حیدری کو لیا اور اس کے بعد لاشوں کی طرف پہرا دینے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور آئے اور لاشوں کو تکلیف دے دے. چنانچہ لاشوں کی طرف پہرا دے رہی ہیں. حضرت زینب کی زندگی کو سامنے رکھیے گا. ابھی تک آپ نے آنسو نہیں بہایا, ابھی تک آپ نے روئی نہیں, لوگوں کو تسلیاں دے رہی ہیں, صبر و رضا کے پہوارے میں پہنچا رہی ہیں. اسی اسنا میں دیکھتی ہیں کہ کربلا کے ایک چھور سے, ایک کنارے سے 3 لوگ آ رہے ہیں اور ایک تاریخ میں ہے کہ 1 لوگ آ رہے ہیں. چنانچہ وہ لوگ آتے چلے آ رہے ہیں, ان کی سواریاں بڑھتی چلی آ رہی ہیں. حضرت زینب کی نگاہ پڑتی ہے تو آپ دیکھ کر کے فوراً تیاری میں ہو جاتی ہیں, شاید دشمن ہوں. آپ تیاری بنا لی, وہ آگے بڑھتے چلے آئے. قریب ہوئے تو حضرت زینب فرماتی ہیں کون ہو تم لوگ, کہاں آ رہے ہو؟ اب یہاں اہل بیت مصطفیٰ کی صرف مستورات ہیں اور کوئی نہیں ہے, یہاں نہ آؤ. مگر وہ لوگ قدم آگے بڑھاتے رہے, آگے آگے چلتے رہے. کہا کون ہو, مگر کوئی جواب نہ ملا اور قریب آتے گئے. حسین اعظم کی بہن کہتی ہے کہ سنو آگے نہ بڑھو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. مگر وہ لوگ آگے بڑھتے چلے آئے. تب تک حضرت سیدہ زینب نے تلوار کو فضا میں لہرایا اور بفرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھی. فرماتی ہیں اگر نہیں مانو گے تو فاطمہ کی بیٹی تلوار چلائے گی اور قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. ابھی آپ آگے بڑھی تھی, کہی رہی تھی کہ تب تک ایک آواز اٹھتی ہے, آپ کے کانوں میں جاتی ہے, اے بیٹی ہم کوئی غیر نہیں ہیں, ہم تیرے نانا محمد رسول اللہ ہیں, یہ تیرے بابا علی ہیں, یہ تیری امی فاطمہ ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. مصیبت میں جب کوئی اپنے کو دیکھتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. جو سیدہ ابھی تک اپنے آپ کو صبر کا پار بنائے تھی, ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی ہے. نڈھال ہو کر زینب زمین پہ آ گئی. کہا واہ محمدہ, واہ محمدہ, نانا جان دیکھو آپ کے گلشن کو یزیدیوں نے کس طرح تباہ کر دیا ہے, یزیدیوں نے کس طرح اس گلشن کو روٹ ڈالا ہے. اے علی بابا آپ کہاں تھے جب آپ کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا؟ اے میری امی فاطمہ آپ کہاں تھی جب آپ کے حسین کے گلے پر چھوریاں چل رہی تھی؟ میرے آقا حسین نے اس طرح جان دے دی. حضرت زینب رو رہی ہے, عرص بن گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو صبر تھا, آنسو جو چھپے تھے باہر آ گئے. گود میں سر رکھ کر کے رو رہی ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے سر کو
اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی ہم کہیں اور نہیں تھے، اسی کربلا میں موجود تھے، ہم نے سارے بچوں کی بہادری دیکھی ہے، میرا حسین کامیاب ہو گیا، اے میری شہزادی قیامت تک کے لیے دین اسلام کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسین نے اپنے اپنے بچوں کے خون سے اسے شیراب کر دیا ہے، اس کی آب پاشی کر دی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں، لاکھ دشمن چاہیں گے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے مگر خون حسین کی برکت اس میں ظاہر ہو جائے گی، اور حسین اعظم کے خون کی برکت کا معاملہ یہ ہوگا کہ جتنا ہی تراش ہوگے اس سے سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے تو ہرا ہوگا، اللہ اکبر، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ کربلا کی زمین پر مصطفیٰ کے باغ کے پھول اس طرح بکھر گئے کہ اس کربلا سے لوگ گزرنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کربلا جہاں لوگ تجھ سے نفرت کر رہے تھے آج تیرے خاک کو آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں کیا وجہ ہے؟ تو بریلی کے تاجدار نے اس کی وجہ یوں بتا دی کہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام،